السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کی توفیق سے آج جو ہمارا موضوع ہے مصطلح الحدیث میں، وہ ہے العلو والنزول۔ العلو والنزول، اور یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے اور بڑا خوبصورت موضوع ہے مصطلح الحدیث کے اندر۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ اس سے ہمیں محدثین کی محنتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے سند کے اندر سے راوی کم کرنے کے لیے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کی ابتدا کے اندر سند کا کچھ تذکرہ ہے کہ جو احادیث کی اسناد ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں قد خص اللہ تعالی هذه الامت، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص کیا ہے بالاسناد المتصل الى نبیہا، اسناد متصل کے ساتھ کہاں تک؟ الی نبیہا، اس امت کے نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے اس امت کو خاص کیا سند متصل تک، کہ اس امت کی جو سند ہے وہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سند کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہم مدارس کے اندر اپنے جو استاد محترم سے حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہر حدیث کی کتاب پڑھنے والے یا اکثر جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ ہمیں ایک سند دیتے ہیں جس میں ان کے استاد کا نام ہوتا ہے، پھر ان کے استاد کا نام، پھر ان کے استاد کا نام، پھر ان کے استاد کا نام، کرتے کرتے یہ سلسلہ اس کتاب کے مصنف تک پہنچتا ہے، چاہے وہ امام ترمذی ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اور پھر یہ سلسلہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور ان کی سند ان کی کتاب کے اندر درج ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو خاص کیا کہ ان کے اندر اسناد ہیں اور متصل اسناد ہیں ان کے نبی تک۔ قال عبداللہ ابن المبارک، عبداللہ بن مبارک جو کہ بہت بڑے عالم محدث فقیہ اس امت کے اندر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں الاسناد من الدین، یہ جو اسناد ہیں در حقیقت یہ دین میں سے ہیں، اس کا تعلق دین سے ہے۔ کیوں؟ ولولا الاسناد، اور اگر اسناد نہ ہوتی، اگر حدیث کی اسناد نہ ہوتی تو لقال من شاء، البتہ کہتا من شاء جو چاہتا، ما شاء جو چاہتا، جو بندہ بھی جو بات کرنا چاہتا، من سے مراد شخص ہے اور ما سے مراد اس کی بات، تو البتہ کہتا جو شخص جو بات کرنا چاہتا وہ کہہ دیتا اگر اسناد نہ ہوتی، اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتا۔ تو دیکھیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا اور کوئی روکنے والا نہ ہوتا، لیکن اسناد کی وجہ سے ایک بیریئر ان کے سامنے آ گیا کہ آپ نے یہ بات کیسے کی ہے، اگر کی ہے تو پھر اس کی سند کو پیش کیجئے۔ تو سند جو تھی نا، اس نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کا کام کیا۔ اس لیے امام سفیان ثوری کہتے ہیں الاسناد سلاح المؤمن، یہ جو اسناد ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے، مومن کی سلاح ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب جس طرح کوئی بندہ اپنے اسلحہ کے ساتھ اپنے آپ کی دشمن سے حفاظت کر سکتا ہے، تو اسی طرح جو سند ہے اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو سند ہے یہ مومن کی سلاح ہے، مومن کے لیے اسلحے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں والعلو عبارت عن قلت رجال السند والنزول کثرتهم۔ علو جو ہے نا یہ عبارت ہے کس چیز سے؟ عبارت ہے عن قلت رجال السند، سند کے راویوں کے کم ہونے سے۔ علو جو ہے یہ سند کے راویوں کے کم ہونے سے عبارت ہے، اور نزول جو ہے کثرتهم، یہ ان کی کثرت سے عبارت ہے۔ سند کا جو علو ہے یہ کس سے عبارت ہے؟ راویوں کی تعداد کے زیادہ ہونے سے۔ اور نزول جو ہے یہ راویوں جو علو ہے یہ راویوں کی تعداد کے کم ہونے سے، قلیل سے، اور جو نزول ہے یہ راویوں کی تعداد کے زیادہ ہونے سے۔ کیا مطلب؟ مطلب سند کے اندر جتنے راوی زیادہ ہوں گے سند اتنی نزول یعنی نازل نچلے درجے کی ہوگی، اور سند کے اندر راوی جتنے کم ہوں گے سند اتنی عالی ہو جائے گی۔ وَهُمَا مِن صفات الاسناد، اور یہ دونوں جو ہے نا علو اور نزول،
یہ اسناد کی صفات میں سے ہیں، اس کا متن سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اسناد کی صفات میں سے ہیں۔ یہاں تک آپ بات کو سمجھے، عالی اور نازل یا علو اور نزول کے بارے میں؟ جی کلیئر ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کو اس کی آسان سی مثال دیتا ہوں، دیکھیں میڈم ہیں ہمارے ساتھ، میڈم فرزانہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات مثال کے طور پر میں نے یہ بات سنی، کسی کا نام لیتی ہیں کہ میں نے یہ بات احمد سے سنی، احمد نے یہ بات عبداللہ سے سنی، اور عبداللہ نے یہ بات سنی زین سے۔ تو اب سند میں کتنے لوگ ہو گئے؟ سند میں چار واسطے ہو گئے، ایک یہ خود ہیں، ایک آگے انہوں نے احمد کا نام لیا، احمد نے عبداللہ اور عبداللہ نے زین۔ تو اس سند، اس کے مقابلے میں میڈم فرزانہ یہ کہتی ہیں کہ چلے میں سر زین سے خود پوچھ لیتی ہوں اس بات کے بارے میں، تو وہ ڈائریکٹ میرے سے پوچھتی ہیں اور میں انہیں وہ بات بتا دیتا ہوں۔ اب یہ دو، اب کیا ہوا، بیچ سے دو لوگ کم ہو گئے، احمد اور عبداللہ کم ہو گئے، تو جو انہوں نے ڈائریکٹ میرے سے بات پوچھی یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ عالی ہو جائے گی، یہ بلند مرتبت کی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، واسطے کم ہو گئے ہیں، اور جو چار لوگ تھے واسطے زیادہ تھے، تو پھر وہ اس کے مقابلے میں کیا ہو جائے گی؟ وہ سند ہو جائے گی نازل، نازل مطلب کم درجے والی۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو سند عالی اور سند نازل، یا پھر کہتے ہیں سند کیا کا علو اور سند کا نزول۔ علو یعنی عالی، جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی سند عالی ہوگی، جتنے واسطے زیادہ ہوں گے اتنی سند نازل ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیجئے نا کہ کیوں، مطلب حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ بات اتنے زیادہ لوگوں کے بیچ سے چلتی آ رہی ہے تو درجہ اس کا زیادہ ہونا چاہیے، نہیں اس کا درجہ کم ہے، جتنے کم لوگ ہوں گے درجہ اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں وَعُلُوُّ الْإِسْنَادِ افضل، سند کا جو عالی ہونا ہے یہ افضل ہے کس سے؟ من النزول، سند کے نازل ہونے سے، من النزول فیہ، اس کے اندر سند کے اندر جو نزول واقع ہوگا اس سے۔ کیوں؟ بشرطی، شرط یہ ہے ان یکون السند العالی خالی من الضعف، کہ جو سند عالی ہے وہ ضعف سے یعنی کمزوری سے خالی ہونی چاہیے۔ سند عالی کس سے خالی ہونی چاہیے؟ ضعف سے، کمزوری سے۔ اما ان کان مع الضعف، فاما، تو جو سند ان کان مع الضعف فلا فضل فیہ، اگر وہ سند ہوگی ضعف کے ساتھ تو پھر تو اس کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ولا سیما، اور خاص کر، لا سیما کا مطلب لا یہاں نافیہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے خاص کر، ان اشتمل علی بعض الکذابین او المتہمین بالکذب، اگر اس سند کے اندر بعض کذابین آ جاتے ہیں یا پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جن پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی، متہم بالکذب آ جاتے ہیں، تو پھر تو وہ سند ضعف ہے، اس کی تو پھر بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں بات اس سند کی ہو رہی ہے کہ جو سند بالکل ضعف سے یعنی ہر طرح کی کمزوری سے، پیچھے جو ہم نے ضعیف حدیث کے 10 اسباب پڑھے ہیں، وہ سند ان 10 اسباب سے بالکل خالی ہوگی۔ اب سند ان 10 اسباب سے خالی ہے تو اس صورت کے اندر جو عالی سند ہے وہ نازل سے بہتر ہے۔ اچھا، اب ایک طرف عالی سند ہے لیکن اس کے اندر ضعف پایا جا رہا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں تو ظاہر بات ہے نازل سند بہتر ہوگی جس میں ضعف نہیں ہے۔ یہ تب ہے جب عالی اور نازل دونوں میں ضعف نہیں پایا جا رہا، تو پھر عالی سند جو ہے وہ نازل سے بہتر ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ابن صلاح کہتے ہیں العلو یبعد الاسناد، علو جو ہے نا وہ دور کرتا ہے سند کو من الخلل، خلل سے۔ علو جو ہے وہ سند کو خلل سے دور کرتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّن رِجَالِهِ، کیونکہ اس کے رجال میں سے جو ہر کوئی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ يَحْتَمِلُ أَن يَقَعَ الْخَلَلُ مِن جِهَتِهِ، اس یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس کی جہت سے کہیں خلل نہ واقع ہوا ہو، سہون او عمدن، بھول کر یا جان بوجھ کر۔ دیکھیں نا، مطلب جتنے راوی زیادہ ہوں گے نا اس بات میں، واسطے جتنے زیادہ ہوں گے تو زیادہ یہ احتمال ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی بھول چوک نہ واقع ہوئی ہو۔ ففی قلتہم، اور جتنے راوی کم ہوں گے، رجال جتنے کم ہوں گے، قلت جہات الخلل، تو خلل واقع ہونے کی جو جہات ہیں وہ اتنی کم ہوں گی، خلل واقع ہونے کا احتمال اتنا کم ہوتا جائے گا۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ مطلب وہ جس طرح آپ اردو میں کہتے ہیں نا کہ بات جب ایک منہ سے نکلتی ہے تو ایک ہوتی ہے، اور پھر 11 کے منہ سے
جب دو بندوں کے پاس جاتی ہے تو وہ 11 ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ مطلب محاورہ اس بارے میں تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنے اس میں راویوں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی، خلل کا احتمال، کوئی نہ کوئی بیچ میں خلل نہ واقع ہوا ہو، خلل کا احتمال اتنا زیادہ ہوتا جائے گا، اور جتنی راویوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی، خلل کا احتمال بھی اتنا کم ہوتا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو سند عالی ہے وہ بہتر ہے سند نازل سے، جس میں واسطے جتنے کم ہوں گے، ڈائریکٹ بات سنی ہوگی جس نے، تو وہ سند اتنی ہی بہتر ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ چلیے الحمدللہ، اس کی میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم میں مولانا گل ولی صاحب، جن سے ہم نے حدیث پڑھی، تو انہوں نے حدیث پڑھی تھی اپنے استاد محترم مولانا عبد المنان نور پوری صاحب، جو گجرانوالہ میں تھے، رحمہ اللہ، فوت ہو چکے ہیں، ان سے انہوں نے حدیث پڑھی تھی۔ تو ایک مرتبہ عبد المنان نور پوری صاحب جب راولپنڈی تشریف لائے اور انہوں نے ایک مجلس میں حدیث پڑھائی، تو ہم بھی اس مجلس میں شریک تھے، تو انہوں نے اس مجلس میں اپنی سند بھی دی، ہم نے ان سے سند لی۔ تو پہلے ہم کہتے تھے کہ مطلب میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مثال کے طور پر اتنے واسطے ہیں، اب اس میں مولانا گلولی صاحب کا واسطہ بھی آتا تھا، تو اور پھر اوپر جا کر مولانا عبد المنان نور پوری صاحب کا واسطہ آتا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے ڈائریکٹ عبد المنان نور پوری صاحب سے حدیث سن لی، تو بیچ سے مولانا گلولی صاحب کا واسطہ کم ہو گیا، سمجھ آئی؟ تو یہ سند عالی ہو گئی، کیونکہ ہم نے اپنے استاد کے استاد سے ڈائریکٹ بات کو سن لیا، تو یہ سند عالی ہوگی، واسطے جتنے کم ہوگے سند عالی اتنی بلند ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام یا بعد کے جو تابعین ہیں، ائمہ محدثین، وہ جو آپ نے سنا نا، ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے، تو کیا وہ حدیث کسی دوسرے سے نہیں سن سکتے تھے؟ جابر بن عبداللہ انصاری بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک حدیث کو لینے کے لیے مدینہ سے شام ایک مہینے کا سفر کیا۔ اچھا، وہ مدینہ میں کئی لوگ اس حدیث کو بیان کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، میں اس حدیث کو ڈائریکٹ ان کے منہ سے سنوں گا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ تو وہ گئے، جا کر انہوں نے سفر کیا اور جا کر ان سے کہا کہ آپ مجھے وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اللہ اکبر! تو انہوں نے کہا آپ بیٹھیے، کچھ آپ کی میں خدمت کروں، آپ مدینہ سے سفر کر کے آئے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بس آپ مجھے وہ حدیث بیان کی رہی ہے، میرے سفر کا مقصد صرف علم کو حاصل کرنا تھا، اس حدیث کو سننا تھا۔ انہوں نے حدیث کو سنا اور واپس مدینے کا رخ کیا۔ تو محدثین، ائمہ، صحابہ کرام اس طرح ہوتے تھے۔ اور بعض نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ دیکھیں، سند سے واسطے جتنے کم ہوں گے نا، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ تو شاید ہی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے بیچ سے راوی کم کرنے کے لیے اگر انہیں استاد کے پاس پہنچنے کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا تو وہ کر جایا کرتے تھے۔ پھر کہہ رہے ہیں جی تقسیم الخبر الی عال و نازل، عالی اور نازل کی تعریف سن لیجئے۔ اوپر آپ نے علو اور نزول کے بارے میں پڑھا، وہی جو پڑھ کر آئے ہیں اسی کو انہوں نے لکھا ہوا ہے، ینقسم الخبر باعتبار علو سندہ و نزولہ الی قسمین۔ خبر جو ہے مطلب حدیث تقسیم ہوتی ہے علو اور نزول کے اعتبار سے، دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ الخبر العالی، خبر عالی، اور دوسری الخبر النازل۔ عالی کیا ہے؟ ہوا ما قل رجال سندہ، جس کی سند کے رجال کم کم ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں، بالنسبت الی سند آخر، دوسری سند کی نسبت، دوسری سند کی نسبت جس کے راویوں کی تعداد کم ہوتی ہے وہ سند عالی ہوتی ہے۔ یارد به ذلك الخبر بعدد کثیر، یہ دوسری سند کی بات ہو رہی ہے کہ دوسری سند جس میں وہی خبر کثیر تعداد سے وارد ہوئی ہوتی ہے، حدیث ایک ہی ہے لیکن ایک سند میں راوی جو ہے وہ پانچ ہیں اس بیان کرنے والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور دوسری جو ہے اس میں راوی سات ہیں۔ تو یہ جو پانچ والی حدیث ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ خبر عالی ہو جائے گی، اور سات والی حدیث کیا ہو جائے گی؟ خبر نازل۔ نازل کس کو کہیں گے؟ ہوا ما کثر رجال سندہ، جس کے سند کے رجال زیادہ ہوں، بالنسبت الى سند آخر، دوسری سند کی نسبت، یارد به ذلك الخبر بعدد قلیل، جس کے اندر وہ حدیث کم تعداد سے وارد ہوئی ہو، اس کی نسبت نازل میں راویوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ تھا جی خبر عالی اور خبر۔ مطلب دو حدیث کو آپ سامنے کرے جس میں زیادہ ہے راوی جو ہے وہ جو ہے نازل ہوگی، اور جس میں کم راوی ہے وہ عالی ہوگی۔ بالکل آپ ٹھیک سمجھے، بالکل جتنے کم ہوں گے اتنی بات عالی مطلب بلند مرتبت والی حدیث ہو جائے گی، اور جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اتنا اس کا درجہ نیچے ہوتا جائے گا۔
क्यों? क्योंकि तादाद जितनी बढ़ेगी, इब्ने सलाह कहते हैं, खलल का एहतिमाल उतना ज़्यादा हो जाएगा कि कहीं रावियों से कोई भूल चूक ना हुई हो। देखिए, एक तरफ 5 बंदे हैं और एक तरफ 7 बंदे हैं, मतलब एक सनद में 5 वास्ते हैं और एक सनद में 7 वास्ते हैं। तो 5 बंदे जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बात को बता रहे हैं, तो उनमें एहतिमाल कम है। जब 7 हो गए हैं तो एहतिमाल ज़्यादा हो गया कि इनसे कोई गलती ना हुई हो। तो जितना एहतिमाल कम होगा, वास्ते कम होंगे, सनद उतनी आली हो जाएगी। मेरे ख्याल है इसी पर इत्तिफाक करते हैं। तो आगे जो इसकी आली की इन्होंने 2 किस्में की हैं, उलूम मुतलक और उलूम निस्बी। चूंकि फिर आगे निस्बी का के दोबारा से किस्में हैं, अलमुआफ़क़ा और अलबदल और अलमुसावात। तो ये चूंकि इसका ताल्लुक एक ही सारा ये टॉपिक होगा, तो फिर हम इसको अगले हफ्ते जब हम निस्बी को समझेंगे तो साथ ही निस्बी की अक़साम को भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम इसी पर इक्तिफा करते हैं, अल-उलूव और नुज़ूल के बारे में, और इसी तरह अल खबरुल आली और अल खबरुन नाजिल के बारे में कि हदीस आली कौन सी होती है और हदीस नाजिल कौन सी होती है। अगर इसके अंदर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। चलिए जी, बारकल्लाहु फीकुम। फिर हम इसी पर इक्तिफा करते हैं इंशाल्लाह। मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा ताकि आप दोबारा दोबारा भी इसको सुनते रहें और इसको समझते रहें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।